وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اور یہود کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذلك قولهم بأفواههم یہ ان لوگوں کی منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا. قاتلہم اللہ اللہ ان کو غارت کر دے. انا یؤفکون کدھر اوندھے بہکے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم ان لوگوں نے اپنے علماء کو ورہبانہم اور تارک الدنیا درویشوں کو اربابا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا دیا. والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ ہی. سبحانہ عما یشرکون اللہ کی ذات پاک ہے. عما یشرکون بلند و بالا ہے اس چیزوں سے ان چیزوں سے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. مسلم شریف کی ایک شرح ہے فتح الملہم اس میں ایک تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں کا یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیا واقعتاً دنیا میں کہیں پر ایسے یہودی موجود ہیں. چونکہ اکثر یہی مشہور ہے کہ یہودی موحد ہیں توحید پرست ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پوجا نہیں کرتے ہیں. تو پھر کچھ محققین نے کہا کہ ہم ان کے علاقوں میں گئے اور وہاں پر باضابطہ ان سے تفصیلات دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان میں ایسے خفیہ لوگ موجود ہیں جو واقعتاً حضرت عزیر کی پوجا کرتے تھے اور اس زمانے میں آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. اور نصارہ نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مضمون فرما رہے ہیں کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور مذہبی رہنماؤں کو خدا بنا ڈالا ہے اللہ کو چھوڑ کر. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے عیسائی تھے جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے یہی کہا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ یعنی عیسائی لوگ جو ہیں کہاں اپنے مذہبی رہنماؤں کی پوجا کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں یوں کہا کہ تم لوگوں نے اپنے مذہبی علماء کو اور درویشوں کو خدا بنا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے علماء کسی حلال چیز کو حرام کہہ دیں تو تم ان کی باتوں کو مانتے ہوئے ان حلال چیزوں کو حرام مان لیتے ہو اور اگر تمہارے علماء کسی حرام چیز کو حلال کہہ دیں تو تم خدائی احکام کو پس پش ڈال کر اپنے علماء کی باتوں کو مانتے ہوئے ان حرام چیزوں کو حلال مانتے ہو. انہوں نے کہا ایسا تو ہم لوگ کرتے ہیں یعنی ہم قرآن و سنت کی اتباع نہیں کرتے بالفاظ دیگر اپنے علماء کی اور اپنے مذہبی درویشوں کی اقتداء کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو ہے ان کو خدا بنا دینا. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں بھی ائمہ کی تقلید ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کی امام شافعی کے وغیرہ وغیرہ کی اور ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پر حلال و حرام کے اختیار کسی بھی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے.
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ اسے کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ تو حلال کو حرام قرار دینے کا اختیار کسی بھی امام کو نہیں ہے، کسی بھی عالم کو نہیں ہے، اور مسائل اور وہ چیزیں، وہ قیاس جو قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرائے، یعنی اگر کوئی امام کوئی ایسا مسئلہ پیش کرتا ہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو تو اس صورت کے اندر وہ مردود ہوگا، وہ قیاس، وہ مسئلہ مردود ہوگا۔ مثلا بالفرض ایسا تو ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، لیکن بالفرض اگر کہہ دیا جائے، اگر ساری دنیا کے علماء مل کر شراب کو حلال کہیں، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کے علماء مل کر رشوت کو حلال کہیں، کبھی حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کے علماء مل کر سود کو حلال کہیں، کبھی وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہودی علماء کا مسئلہ یہ تھا کہ اور ان کے عوام کا کہ وہ اگر اس قسم کی حرام چیزوں کو حلال کہہ دیتے تو وہ تورات و انجیل کی آیات کو پس پش ڈال کر اپنے علماء کی، اپنے احبار اور رہبان کی باتوں کو مانتے۔ اس امت کے اندر ایسا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی امام، کوئی بھی فقیہ بالفرض اگر ایسا مسئلہ کوئی پیش کرے جو قرآن و سنت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتا ہو تو وہ مردود ہے، ایسے قیاس قابل اعتبار نہیں۔ پھر ائمہ کرام کرتے کیا ہیں؟ ائمہ کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین کے شارع ہیں۔ مسائل ہمارے ہاں دو تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جس کی صراحت قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، مثلا اللہ نے کہا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ آپ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے پاؤں کو دھو اور اسی طریقے سے بازوؤں کو دھو اور سر کو مسح کرو، یہ قرآن نے کہا، یہ 4 فرض ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، اب نماز قائم کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ نماز کس طریقے سے قائم کرنی۔ اب نماز کے اندر آج کل کے زمانے کے اندر نت نئے مسائل مثال پیش آنے لگے۔ کسی شخص کو نماز کے اندر نیند آ گئی، وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اب اس مسئلے کا حل ہم نے ڈھونڈا، قرآن میں تو ہے نہیں، پھر ہم نے حدیث میں ڈھونڈا، بالفرض حدیث میں نہیں ملا، تو اب جو ہیں فقہائے کرام ہمیں جواب دیں گے کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کر کے، اور اس کی نظیر اس جیسا مسئلہ دیکھ کر اس کا مسئلہ حل کر کے بتائیں گے کہ نماز ٹوٹے گی یا نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو الغرض فقہائے کرام دین کے شارع ہیں، دین کے واضع نہیں ہیں، دین وضع کرنے والے، دین بنانے والے نہیں۔ دین بنانے والے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، جبکہ فقہائے کرام صرف شرح کرنے والے ہیں، اس کی تفصیل کرنے والے ہیں، اس کی وضاحت بیان کرنے والے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ سے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ انکاری ہے مگر اس بات سے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یعنی دشمنان اسلام ہر دور میں چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے، امت مسلمہ کو کمزور کیا جائے، قرآن کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اعتبار کو گھٹایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے نور کو پورے عالم میں پھیلا کر ہی رہے گا۔ لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله اللہ الاسلام بعز عزیز وبذل ذلیل او بذل ذلیل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، روئے زمین پر کوئی پکا یا کچا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس میں اسلام پہنچا کر ہی رہے گا، یا تو عزت کے ساتھ کہ وہ لوگ ایمان قبول کریں گے، اگر عزت کے ساتھ نہیں تو ضرور بالضرور وہ جزیہ دے کر اسلام کی ماتحت بن کر اسلامی حکومت اور اسلامی برتری کو قبول کریں گے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ دین اسلام دنیا میں غالب ہو کر، حاکم بن کر رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب، محکوم، غلام بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا دین اسلام۔ بالفاظ دیگر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب دین غالب تو مسلمان غالب، جب دین حاکم تو مسلمان حاکم، جب دین فاتح تو مسلمان فاتح۔ دین اور دیندار یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ تو اسلام دنیا میں مغلوب بن کر، محکوم بن کر، غلام بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام اس لیے آیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دنیا کے سارے دینوں پر غالب رہے، اپنی دلیل کے لحاظ سے، اپنی قوت کے لحاظ سے اور اپنی مضبوطی کے لحاظ سے۔ آج بھی قرآن کریم جیسی مضبوط ترین کتاب، مذہبی کتاب دنیا میں کسی بھی اہل مذہب کے پاس نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے ایمان والو، بہت سارے علماء والرہبان اور ان کے تارک الدنیا درویش، لَيَأْكُلُونَ کھاتے ہیں، اموال الناس بالباطل، لوگوں کے اموال ناحق طور پر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن کہ تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا، پس پھر داغا جائے گا اس سونے اور چاندی کے ذریعے سے، جباہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو چکھو تم عذاب کا مزہ، سو تم چکھو ما کنتم تکنزون، اس عمل کی سزا جو کچھ تم دنیا کے اندر اکٹھا کیا کرتے تھے۔ آیت کو اگر دیکھا جائے بظاہر ان یہودی علماء اور تارک الدنیا، بظاہر اپنے آپ کو تو وہ تارک الدنیا کہتے تھے، لیکن حقیقتاً وہ مال پرست تھے، دولت پرست تھے، عیش پرست تھے، لوگوں کے اموال ناحق طور پر ہڑپ کرتے تھے، یعنی چھٹن لفظن منز رشوت لے کر غلط فتوے دیا کرتے تھے، رشوت لے کر غلط فتوے دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو رشوت لے کر پیسے جمع کرتے ہیں نا، سونا اور چاندی، اور ان کے پاس ان کی گرجا گھروں میں، ان کی کلیساؤں میں، ان کے مذہبی عبادت خانوں میں مٹکے بھر بھر کے سونے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے بہت سارے مندروں کے اندر آپ کو سینکڑوں ہزاروں ایسے مندر مل جائیں گے جہاں دان کے نام پر اربوں روپے جمع کیے جاتے ہیں، اربوں روپے جمع کیے جاتے ہیں، اور اڑاتے ہیں جو وہاں کے پجاری ہوتے ہیں اور وہاں کے جو نگراں ہوتے ہیں، وہی لوگ اس پہ عیش و عشرت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی آستانوں میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ لوگ جو کہ رشوت لے لے کر لوگوں کی غلط گائیڈنس کرتے ہیں اور روپیہ اور پیسہ جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپا پر ان کے جسموں پر داغا جائے گا۔ پھر فقہا نے کہا کہ یہ آیت بظاہر اگرچہ یہودی علماء اور یہودی راہبوں کے بارے میں اتری ہے، عیسائی راہبوں کے بارے میں اتری ہے، لیکن یہ عام ہے، جو بھی شخص اس امت کے اندر بھی سونا چاندی، چونکہ اس زمانے کے اندر ایک کرنسی ہوا کرتی تھی اس لیے اسی کا نام لیا گیا۔ قصہ مختصر، جو بھی انسان دولت اکٹھی کرے گا اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کی بھی یہی سزا ہوگی کل قیامت کے دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس شخص نے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اب اس کا مال کنز یعنی خزانے میں، جس پر کی وعید آئی ہے قرآن کریم میں، شمار نہیں ہوگا، اور خواہ وہ اس خزانے کو پھر 7 زمینوں کی تہ کے نیچے چھپا کر کیوں نہ رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی ہو۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ کل قیامت کے دن سونے اور چاندی کو ان کے جسموں پر تپا کر لگایا جائے گا۔ اس میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا اختلاف تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے تھے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے ضرورت سے زائد مال اکٹھا کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہ فتویٰ انہوں نے ملک شام میں دیا تو وہاں کی حکومت تنگ آ گئی، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ بلایا، انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے مسلک کی تبلیغ شروع کر دی کہ مال کو ٹوٹل اکٹھا کرنا جائز ہے نہیں، بس صرف ضرورت کی بقدر جو تم کو دن بھر کھانا پینا ہے یا کل تک کھانا پینا ہے بس وہی، اس کے سوا تمہارے لیے جمع کرنا جائز نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے، بس سب کچھ اللہ کے راہ کے اندر لٹا دو۔ تو مدینہ طیبہ میں پھر تھوڑا سا انتشار پیدا ہونے لگا۔ آخر کار حضرت عثمان غنی نے مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ربضہ نامی ایک بستی میں ان کو بھیج دیا، ایک علاقے میں بھیج دیا، اور وہیں پر وہ تادم آخر قیام پذیر رہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا۔ لیکن جمہور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جس مال کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی اس کے بعد پھر چاہے آپ کے پاس کروڑوں اکٹھے ہو جائیں، اربوں اکٹھے ہو جائیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 محترم ہیں، ذالک الدین القیم، یہی ہے درست حساب، فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم ان میں کسی پر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکوں کے ساتھ سارے مل کر لڑائی کرو، جنگ کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طریقے سے کہ وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان جاؤ کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جو مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے یا عیسوی تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے رکھے ہیں جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، چونکہ 12 مہینوں میں جا کر سورج کی گردش پوری ہو جاتی ہے، اس لیے 12 مہینے رکھے گئے۔ مشرکین کیا کیا کرتے تھے؟ مشرکین عرب وہ سال کو 12 مہینوں کے بجائے 12 مہینے 15 دن کا کیا کرتے تھے، یعنی 12.5۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ سال کتنے مہینے کا ہے؟ 12 مہینے کا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی عرب کے اندر رواج چلا آ رہا تھا کہ 4 مہینوں میں کسی بھی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم تھے، اور کہا گیا تھا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اس میں تم کسی بھی قسم کی کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرو گے۔ آگے پھر انہی مہینوں کے متعلق ایک اہم چیز، لیکن پہلے ترجمہ۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر ضل بہ الذین کفروا، انما النسیء، نسی زیادتی ہے کفر کے اندر، نسی کا مطلب مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، تاریخ کو آگے پیچھے کر دینا، یضل بہ، یہ کفر میں زیادتی ہے، یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے کفر کے اندر ایک اور زیادتی، یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ حلال کرتے ہیں اس کو 1 سال، ویحرمونہ عاما، اور دوسرے سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ پوری کریں اس گنتی کو جو اللہ نے حرام کیے، فیحلوا ما حرم اللہ، پس وہ حلال کر دیتے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، زین لہم سوء اعمالہم، ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کیا گیا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ چونکہ 3 مہینے مسلسل آتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، جس میں ان کو جنگ نہیں کرنی ہوتی تھی، اور کبھی ذی الحجہ کا مہینہ شدید گرمی کے موسم میں آتا یا کسی ایسے مہینے میں آتا جس میں ان کی تجارت وغیرہ نہیں ہو پاتی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے، مثلا یوں کہہ دیا کہ یوہز گو محرم مؤخر سفر کو گوڑے، کیسے؟ ان کو سب محرم کے اندر جنگ کرنی ہوتی،
یعنی سودے داد سنس حکومت، اپنی مرضی اپنی منمانی. کہتے ہیں اس سال محرم کو ملتوی کر دو، ابھی نہیں آئے گا محرم، بعد میں آئے گا ربیع الاول کی جگہ، فی الحال جو ہے اس وقت سفر ہے، چلو جنگ کرو. انما النسیء مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا. یا ذی الحجہ حج کرنا ہے تو حج کے مہینے کو پیچھے کر دیا کرتے تھے، چونکہ ابھی تجارت کے لیے موسم سازگار نہیں ہے، بارشیں لگ رہی ہیں بہت زیادہ، تو ایسا کر دو کہ ذی الحجہ کو 2 مہینے ملتوی کر دو، 2 مہینے کے بعد ذی الحجہ آئے گا تب ہی حج ہوگا، تاکہ اس موقع پر تجارت اچھی طریقے سے ہو سکے. قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو تم مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہو، آلریڈی تم کفر میں مبتلا ہو، یہ تمہارے کفر میں ایک اور جرم کا اضافہ ہے، زیادۃ فی الکفر، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہو. اور پھر بعد میں کہتے تھے ذی الحجہ کہیں جائے گا نہیں، محرم کہیں جائے گا نہیں، وہ تو آئے گا لیکن 2 مہینے کے بعد آئے گا، تاکہ اور اس مہینے میں ہم جنگ نہیں کریں گے، تاکہ جو 4 محترم مہینے اس گنتی کو پورا کیا جائے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. یہ رسم کی ابتدا کرنے والا عرب کے اندر ایک شخص تھا، بعض روایت میں آتا اس کا نام کچھ مقمص تھا، اور کچھ روایت میں آتا اس کا نام جو ہے عمر بن لحی، جس نے کہ بت پرستی کی ابتدا کی تھی، اسی نے اس رسم کی بھی ابتدا کرائی تھی، نسی رسم کی، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا. زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا يهدي القوم الكافرین. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر قانع ہو کے بیٹھ گئے آخرت کے مقابلے میں، دنیاوی زندگی پر راضی اور خوش ہو گئے آخرت کے مقابلے میں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیاوی زندگی کا لطف آخرت میں مگر بہت تھوڑا، آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا پاؤ گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی اس وقت، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے انہیں بے دخل کیا، ثانی اثنین، وہ 2 میں کے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، سو اللہ نے سکون و اطمینان اتارا اپنے پیغمبر پر. وایدہ، اور اللہ نے تقویت پہنچائی، مضبوط کیا ان کو ایسے لشکروں کے ذریعے سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کے بول کو نیچا کر دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا بول ہی اونچا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکل کھڑے ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، خفافا وثقالا، ہلکے بھی اور بھاری بھرکم ہو کر بھی. وجاہدوا فی سبیل باموالکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ان آیات کے اندر اور یہاں سے لے کر پوری صورت کے اختتام تک اب غزوہ تبوک اور منافقین کا جو رویہ اور طرز عمل تھا اس پر گفتگو ہوگی، پورے نصف پارے تک تقریباً منافقین کا طرز، رویہ اور غزوہ تبوک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کو فتح کیا، مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے، سن 9 ہجری کا سال تھا، کہ شام سے کچھ زیتون کی تجارت کرنے والے، تیل کی تجارت کرنے والے باپاری آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ملک شام کے اندر جو روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے، عرب کی سرحد تبوک کے علاقے میں اس نے یہ لشکر اکٹھا کیا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جنگی تدبیر یہ تھی کہ دشمن کو سر اٹھانے سے پہلے اس کے گھر میں جا کر دبوچ دو، جس کو کہتے ہیں گھر میں گھس کر مارنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تدبیر تھی۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں، جس بھی دشمن نے سر اٹھایا، چاہے وہ حنین کے میدان میں ہو، حوازن جس کی تفصیل کل آپ نے پڑھی، یا بدر کے میدان میں ہو، یا جتنی بھی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑی، جو ہی آپ کو اطلاع ملی، جتنے بھی سرایہ آپ نے لڑے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن پر جو ہی اس نے سر اٹھایا، آپ نے وہیں جا کر اس کا سر دبوچ دیا، سوائے ایک غزوہ خندق کے، جو کہ ایک دفاعی جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی گئی تھی اور اس میں کوئی سبیر بھی دوسری نہیں تھی۔ وہاں احتیاط اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اسی لحاظ میں وہ جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی لحاظ سے اس میں انسان آدھی جنگ جیت جاتا ہے کہ اگر دشمن کو ادھری سے اٹیک کر دیا جائے، لیکن ہر ایک دشمن کو نہیں، جو دشمن حملہ کرنے کی طاق میں ہو اس دشمن پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلیں۔ یہ موسم ایسا تھا کہ سخت ترین گرمی کا، اور ابھی مسلمانوں نے سکون کی سانس لی تھی۔ پورے عرب کے اندر اب کوئی فتنہ یا کوئی ایسی طاقت باقی نہیں رہی تھی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ہر دن 100 500 200 50 20 30 کے قافلے آ رہے تھے، وفود آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، اطاعت کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر طرف پورے عرب کے اندر، سارے قبائل کے اندر اسلامی ہی کا چرچا اور دبدبہ تھا۔ صحابہ نے سکون کی سانس لی، لیکن تب تک یہ حکم آ گیا کہ آپ کو جہاد کرنا ہے۔ یعنی وہ اس تھک تراؤنے تو آون نہ وتھو نیرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیزن ایسا تھا جس میں کھجور پکتے تھے، اور مدینہ والوں کی پورے سال کی معیشت کا دار و مدار انہی کھجوروں پر تھا۔ وہاں مزید کوئی فصلیں مکئی یا دال نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں صرف یہی فصل ہوا کرتی تھی، اور نہیں وہاں گندم ہوا کرتے تھے۔ انہی کھجوروں پر ان کی ساری معیشت اور پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار تھا۔ وہ فصل پکنے والی تھی اور درختوں پر تیار تھی، بس ان کو اتارنا تھا۔ ادھر سے اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہوا جہاد میں نکلو۔ اب اندیشہ ہوا جہاد میں نکلیں گے تو پورے سال کیا کھائیں گے، یہ بھی، اور دوسری گرمی شدید، اس لیے بہت سارے لوگوں نے لیت العل سے کام لینا شروع کیا۔ تھوڑی سی جنگ ملتوی ہو جاتی، مہینے کے بعد نکلتے، گرمی کا زور تھوڑا سا ٹوٹ پڑتا، جنگ بہت دور ہے، 800 میل دور جانا تھا، تقریباً 1200 کلومیٹر آپ مان کے چلیے، اتنا دور جانا تھا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور وہ بھی سارا کا سارا راستہ ہمارے یہاں کی طرح گاڑیوں میں نہیں، بلکہ پیدل، گھوڑوں پر اور اونٹوں پر، اور راستہ بھی ایسا کہ جو ریگستانی، ریت ہی کے سمندر، ریت ہی کے صحرا، ریت ہی کے بیابان، ان سے جانا تھا۔ نہ راستے کے اندر کہیں پانی، نہ راستوں میں کہیں پر درخت، نہ راستوں میں کہیں پر کوئی ایسی بستی جہاں لوگ رہتے ہوں۔ اتنا لمبا سفر طے کرنا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیار ہو گئے، لیکن کچھ منافقین جو ہیں انہوں نے ہیلے اور بہانے تلاشنے شروع کیے۔ بہرحال ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہا، ان میں سے وہ لوگ جو تھوڑے سے یہ کہہ رہے تھے کہ رتبات گسو ہو گسو یہ گسو، ابھی پھل توڑنے کا سیزن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو کہا گیا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تمہارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، زمین سے چمٹ جاتے ہو، اثاقلتم الی الارض، کیا تم دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ حالانکہ دنیاوی زندگی کا لطف معمولی سا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر نہیں نکلو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے جہاد کرائے گا، اسلام کو سر بلند کرے گا۔ پورے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی عربوں نے اپنی حکومتوں کی فکر کی اور عیش و عشرت میں غرق ہو گئے، تو اس کے بعد اسلام کا پورا سارا سہارا یا اسلام کی ساری خدمت وہ کس نے انجام دی؟ عراقیوں نے، ایرانیوں نے انجام دی۔ آج امام بخاری کو آپ پڑھتے ہیں، صاحب ہدایہ کو پڑھتے ہیں، آپ امام مسلم کو پڑھتے ہیں، امام ترمذی کو پڑھتے ہیں، یہ کون ہے؟ سب کے سب ادھری کے لوگ، ایرانیوں نسل تھے سب کے سب لوگ۔ پھر ایرانیوں نے سستی دکھلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصریوں سے کام لیا، انہوں نے سستی دکھلائی تو اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند سے کام لیا۔ یہ سستی دکھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور ملک سے، کسی اور جماعت سے کام لیں گے۔
الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست عتاب کی صورت میں ایک بات کہی، الا تنصروه، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے ان کو نکالا تھا، یعنی مکہ مکرمہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اگر آپ مکہ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا غار سور کتنی اونچی بلند پہاڑی پر ہے، یعنی انسان شٹوئے پیون ویسے طور کو اچھن اتنی دور ہے، اور اس پہاڑ پر چلنا، اور وہ بھی ایسے جو پتھریلی زمین جس میں پاؤں زخمی ہو جائے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تقریباً 2 3 4 گھنٹے لگتے ہیں اگر انسان وہاں پر سفر کر کے جائے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں پر آپ نے 3 دن قیام فرمایا۔ مشرکین آپ کو چاروں طرف سے ڈھونڈ رہے تھے، ہر طرف سے، اور اعلان کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے گا، اس دونوں پر 200 اونٹ ملیں گے، زندہ لائے یا مردہ لائے، 200 اونٹوں کا انعام رکھا گیا۔ تو اس موقع پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو کچھ مشرک ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مشرک کے قدم پہ پڑی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ تو پہنچ گئے ادھر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو، عنکبوت کو، پر زرل، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا، اور اس نے فوراً غار کے دہانے پر جال تان دیا، جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ یہاں اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوتا تو یہاں پر یہ جال نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مکڑی سے بھی دین کی حفاظت کا کام اور اپنے پیغمبر کی حفاظت کا کام لے لے، چنانچہ مشرکین وہاں سے واپس ہو لیے۔ اسی موقع پر فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بھی ثابت ہوتی ہے، لصاحبہ، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، چونکہ ان کی صحابیت کا اعلان تو خود قرآن نے کیا، لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اللہ نے اپنے پیغمبر پر سکون و اطمینان اتارا اور ایسے لشکروں سے ان کی تقویت پہنچائی جو تم نے نہیں دیکھے، اور اللہ نے کافروں کے بول کو نیچے کر دیا اور اہل ایمان کے بول کو اونچا کر دیا۔ بہرحال اب میں آپ کو غزوہ تبوک کی پوری تھوڑی سی داستان سنا دوں، پھر کیا ہوا آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، رجب کے مہینے میں آپ مدینہ منورہ سے نکلے، 30,000 کا لشکر تھا، راستے میں بڑی مشکلات آئی، فاقوں پر نوبت آئی، 2 3 صحابہ ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور باری باری سے سوار ہوتے تھے، سواریوں کا فقدان تھا، سواریاں بہت کم تھیں، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو زبردست چندے کی ترغیب دلائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لا کر رکھ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف ساز و سامان لا کر رکھ دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی کل تجارت یا تو 8,000 دینار یا 8,000 درہم کی تھی، اس میں سے انہوں نے نصف سامان لا کر رکھ دیا۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 800 اوقیہ چاندی انہوں نے لا کر پیش کی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا انہوں نے لا کر پیش کیا، یا 800 درہم انہوں نے لا کر پیش کیے۔ ہر صحابی نے بھرپور تعاون پیش کیا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن لشکر بہت بڑا تھا، 30,000 کا لشکر۔ راستے میں فاقوں کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ ایک صحابی نے ایک کھجور پر اکتفا کیا۔ پھر یہ نوبت آئی کہ 2 صحابہ کو 24 گھنٹے میں صرف ایک کھجور کھانے کے لیے ملتا۔ پھر اس پر نوبت آئی کہ صرف گٹھلی کو چوستے۔ کسی نے پوچھا کہ گٹھلی کو چوسنے سے تمہیں کیا ملتا؟ فرماتے ہیں اس کی قدر ہمیں تب آئی جب وہ گٹھلی بھی نہ رہی۔ ایسی نوبت آئی حضرت صحابہ پر۔ کچھ صحابہ نے فاقوں سے تنگ آ کر اللہ کے رسول سے درخواست کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اونٹوں کو ذبح کر کے کھائیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی پریشان حالی کو دیکھ کر کہا ٹھیک ہے پھر ذبح کر لو، لیکن حضرت عمر ابن خطاب فوراً حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر اونٹ ہم نے مار دیے تو واپس کیسے جائیں گے؟ ہم تو ریگستانوں میں، صحراؤں میں ایسے مر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے، لوگوں کے پاس جتنا بھی بقیہ بچا کچا توشہ ہے اس کو منگوائیے، اور منگوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کیجئے، اللہ برکت دیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ مسئلہ آسان فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے سارا کا سارا منگوایا، ایک دسترخوان پر 30,000 کے پاس جو بچا کچا سامان تھا کتنا وہ ایک دسترخوان پر جمع ہوا۔ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی۔ مسلم میں روایت ہے
30,000 صحابہ آئے، برتن بھر بھر کر لے گئے، اور دسترخوان پر جتنا بچا تھا وہ کا وہیں رہا۔ یہ ایمان کا امتحان تھا حضرات صحابہ کا، کہ تم ان مشکلات میں اہل ایمان کا ساتھ دیتے ہو، اپنے پیغمبر کا ساتھ دیتے ہو، یا پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ چنانچہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہرقل پر رعب طاری ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے تک وہاں پر مقیم رہے، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو لیے۔ راستے میں بھی کچھ واقعات پیش آئے، منافقین کا کیا طرز عمل رہا۔ اس موقع پر منافقین نے زبردست ہیلے کیے، بہانے کیے کہ ہم نہیں جا سکتے، کسی نے پیٹ درد لگایا، کسی نے سر درد لگایا، کسی نے کچھ۔ قرآن کریم نے یہاں سے آگے 2-3 صفحات پر منافقین کے اسی طرز عمل کو بیان کیا ہے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، اگر مال حاصل ہونے والا ہوتا کہیں نزدیک ہی میں، وسفرا قاصدا اور ہلکا سفر ہوتا، لاتبعوك تو یہ منافق آپ کے ساتھ چلتے، ولكن بعدت عليهم الشقة لیکن ان پر یہ کٹھن سفر دور پڑ گیا، یہ مسافت ان پر دراز پڑ گئی۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ نکل پڑتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کہیں نزدیکی کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا نا تو مال غنیمت کے لالچ میں ضرور آپ کے ساتھ آتے، لیکن یہاں پر چونکہ دور کا سفر کرنا تھا اس لیے یہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں ایک عبرت کا سامان یہ ہے، اسلام کا کوئی حکم خواہ مشکل ہو یا آسان ہو، اس حکم کی ہر حال میں تعمیل کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما أذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں رخصت دے دی کہ تم جہاد میں اگر نہیں جا سکتے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ حتى يتبين لك الذين صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا، وتعلم الكاذبين، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان جاتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، آپ سے رخصت نہیں طلب کریں گے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس چیز کی کہ وہ جہاد نہ کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقیوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جہاد سے غیر حاضر رہنے کی اجازت آپ سے وہی لوگ طلب کریں گے الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر و آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل تردد میں پڑ گئے۔ فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنی شک و شبہ کے اندر حیران و سرگرداں ہیں۔ یترددون، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر سے خطاب کا طرز کہ دیکھیے کیا لطیف ہے، یعنی اللہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ان کو چھٹی کیوں دے دی۔ منافقین آتے اور مختلف بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ تکلیف ہے اس لیے میں جہاد میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، جب نہیں آ سکتے تو رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر تھوڑی سی باز پرس فرمائی، لیکن باز پرس کا انداز دیکھیے کیا پیارا ہے۔ عفا اللہ عنک، پہلے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ پیغمبر سے اگر ڈائریکٹ باز پرس کی جاتی تو شاید آپ کا قلب اطہر اس کو برداشت نہ کر پاتا، اس لیے پہلے معافی کا اعلان ہوا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے آپ نے ان کو رخصت کیوں دے دی، چھٹی کیوں دی جہاد میں نہ جانے کی؟ ان کو چھٹی نہیں دینی تھی، ان کو بولنا تھا نہیں تم کو نکلنا ہی ہے۔ جب آپ کا حکم ہوتا تو یہ نہ نکلتے، اس صورت میں ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور جو لوگ سچے اور مخلص ہوتے ان کی صداقت ظاہر ہو جاتی۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، آگے اصول بتایا، جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے جہاد میں غیر حاضر رہنے کی، وہ کبھی آپ سے چھٹی نہیں مانگیں گے کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ آپ سے چھٹی وہی مانگیں گے گھر میں بیٹھنے کی اور جہاد میں نہ جانے کی جو اہل ایمان نہیں ہے، جو نفاق والے چھٹی مانگتے ہیں غیر حاضر رہنے کی۔
جو ایمان والے ہیں وہ غیر حاضر رہنے کی، جہاد سے غیر حاضر رہنے کی چھٹی نہیں مانگتے ہیں۔ یہ مضمون ان دو آیتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُم، اور اگر وہ نکلنا چاہتے لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً تو اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کی کوئی تیاری کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُم لیکن اللہ نے ان کے جانے کو ہی ناپسند کیا، فَثَبَّطَهُم تو اللہ نے ان کو ٹھہرا دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور کہا گیا بیٹھو تم بھی اپاہجوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی لما زادوكم الا خبالا تو فساد ہی کا اضافہ کرتے، خبالا فساد، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة اور تمہارے درمیان فتنہ جوئی کے لیے گھوڑے دوڑاتے، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ دوڑے دوڑے پھرتے، خِلَالَكُمْ تمہارے درمیان، يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، فتنہ جوئی کے لیے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پہلے سے جانے کا ارادہ نہیں۔ اب یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں بس ہم تو تیار تھے، لیکن کیا ہوا کہ بیوی کو اب 9واں مہینہ ہے اور اس کو حمل ٹھہر گیا ہے، اس کی ولادت ہونے والی ہے، یا فلاں مسئلہ پیش آ گیا، فلاں مسئلہ پیش آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو نکلنا ہوتا نا تو یہ اس کی کچھ تیاری کرتے اور اس کا کچھ نہ کچھ سامان کر کے رکھتے۔ انہوں نے کوئی تیاری تو کی نہیں، معلوم ہوا کہ ان کو پہلے ہی جانا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کو ان کا آپ کے ساتھ جانا منظور ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ احد کے موقع پر ان کو آپ کے ساتھ آنے دیا گیا تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ عین موقع پر دھوکہ دے کر مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ اللہ نے ان کو بٹھلا دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ فَثَبَّتَهُمْ ٹھہرا دیا، اور حکم ہوا بیٹھے رہو تم اپاہجوں کے ساتھ۔ اچھا اگر یہ نکلتے بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں تو کیا کرتے؟ فرماتے ہیں فساد ہی کا اضافہ کرتے، جا بجا لڑائی۔ غزوہ بنو مصطلق میں عبداللہ ابن ابی نے مسلمانوں کے درمیان جو زبردست قسم کی لڑائی بھڑکائی انصار و مہاجرین کے نام پر، وہ تو اچھی طریقے سے سیرت کا حصہ موجود ہے اور آپ جانتے ہیں، تو وہ آپ کے درمیان صرف فساد ہی کا اضافہ کرتے اور فتنہ جوئی کے لیے گھوڑے دوڑاتے، وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ لقد ابتغوا الفتنة وہ لوگ فتنے کے در پہ رہے اس سے پہلے بھی، وقلبوا لك الأمور اور آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کیا، حتى جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا، وظهر أمر الله اور اللہ کا حکم ظاہر ہو کر غالب ہو کر رہا، وهم كارهون اور انہیں یہ چیز ناگوار گزرتی رہی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ سے کہیں گے اِذَن لِّی مجھے اجازت دے دیجئے گھر میں بیٹھے رہنے کی، وَلَا تَفْتِنِّي اور مجھ کو فتنے میں مبتلا نہ کیجئے، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا یاد رکھیے کہ وہی لوگ فتنے میں جا گرے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم کافروں کا احاطہ کرنے والی ہے، گھیراؤ کرنے والی ہے۔ ان منافقوں میں سے ایک شخص تھا جد بن قیس بن ابی سلمہ، جد بن قیس بن سلمہ، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بڑی عجیب بات کہی اور کچھ بہانہ تو ملا نہیں، کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بڑا زن پرست آدمی ہوں، میں عاشق قسم کا انسان ہوں، لڑکیوں کو دیکھتے ہی میں ان پہ فریفتہ اور عاشق ہو جاتا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ روم والوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، تو اگر میں ادھر جہاد میں جاؤں گا تو میرے ایمان کو نقصان پہنچے گا، کہیں میں ان پر عاشق نہ ہو جاؤں، اس لیے میری ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں ہی تو وہی میرے لیے بہتر ہے، اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہاں کی لڑکیوں پر میں فریفتہ ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو یہ لڑکیوں کا مسئلہ کچھ نہیں، اصل مسئلہ اس بدبخت کو یہ ہے کہ اس کو جہاد میں نہیں جانا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بولتے ہیں مجھے اجازت دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّي اور مجھ کو فتنے میں مبتلا نہ کیجئے، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وہ فتنے میں جا گرے ہیں، اور جہنم تو کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ ان منافقوں کی صورتحال کیا ہے؟ ان تصبک حسنۃ تسؤہم اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ
اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں خوش ہوتے ہوئے، خوشی خوشی۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے نہیں پہنچتی کوئی مصیبت ہمیں مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، ہوا مولانا، وہی ہمارا آقا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی منافقوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی سے ان کے دل جلتے ہیں جیسے کہ کافروں کے دل جلتے ہیں۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی مصیبتوں سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کافر مسلمانوں کی مصیبتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 پر آپ نے یہ تفصیلات پڑھی تھی۔ کافروں کے متعلق یہاں وہی صفات منافقوں کی بھی بیان کی گئی۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، وہ انتظار کرتے تھے کہ یہ کسی جنگ میں جائیں اور اعوذ باللہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید ہو جائیں تب بھی ہمیں فائدہ ہے، اور اگر ہم شہید نہ ہوں فتح پائیں تب بھی ہمیں فائدہ ہے، مر جائیں تو شہید، زندہ رہ جائیں تو غازی، وہ دونوں ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ قل هل تربصون بنا، آپ کہہ دیجئے کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے متعلق، الا احدى الحسنيين، مگر دو خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کی، یا شہادت یا فتح۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اور ہم تمہارے متعلق انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے اپنی جانب سے، یا عذاب پہنچائے، یا ہمارے ہاتھوں سے، او بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، انتظار کرو تم، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، آپ کہہ دیجئے خرچ کرو تم طوعا خوشی خوشی، او کرہن یا بے دلی سے، لن يتقبل منکم ہرگز تمہارے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے، انکم کنتم قوما فاسقین تم لوگ ہوئی ایسے لوگ جو فاسق ہیں۔ اسی جد ابن قیس نے جب یہ کہا کہ میں جنگ میں تو نہیں جا سکتا ہوں چونکہ میں لڑکیوں پر عاشق ہو جاتا ہوں، اس لیے چلو میں اپنا مال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یہ مال اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور نہیں۔ یہاں پر ایک بحث چھڑی کہ انسان اگر حالت کفر میں کچھ صدقات و خیرات کرے تو کیا وہ قابل قبول ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ نمبر 2، ایک شخص نے اسلام قبول کیا لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے اس نے بڑی نیکیاں کی تھی، بڑے صدقات و خیرات کیے تھے، تو کیا زمانہ اسلام سے پہلے جو اس نے نیکیاں کی وہ اس کی شمار ہوں گی اب اسلام لانے کے بعد یا نہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک مسئلہ تو طے ہے کہ اگر کسی شخص نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کا اس کو دنیا ہی میں بدل دے دیں گے، آخرت میں اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ فرد ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ جو نیکیاں میں نے دور جاہلیت کے اندر کی، اسلام سے پہلے کی، اس پر مجھے ثواب ملے، تو ایسا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو روایتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ابن جدعان دور جاہلیت کے اندر ایک شخص تھا، وہ بڑے اچھے اچھے کام کیا کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کیا کرتا تھا، لڑکیوں کو بچایا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، کیا اس کو ان نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس لیے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین، خدایا قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا، یعنی اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس لیے اس کو نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تقریباً 120 سال کی عمر پائی، دور جاہلیت کے اندر بھی انہوں نے 60 سال اسلام کے اندر، 60 سال کفر کے اندر، دور جاہلیت کے اندر بھی انہوں نے تقریباً 100 غلاموں کو آزاد کیا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرنا چاہتے تھے، یہ انہیں چھڑا کر بچا لیا کرتے تھے۔ 40 ایسے مسافروں کو انہوں نے اونٹ فراہم کیے جو بیچارے بالکل بے دست و پا اور بے سہارا رہ گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سوال یہ ہوا، یا رسول اللہ کیا مجھے میری دور جاہلیت کی نیکیوں پر کچھ ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تمہیں دور جاہلیت کی ان نیکیوں کی برکت ہی سے اسلام کی توفیق ملی ہے۔
یعنی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا صلہ دیتے ہیں نیکیوں کا جو جاہلیت یا کفر کی حالت میں کرتے ہیں، وہ صلہ کبھی مال کے ذریعے سے مال کے عوض ملتا ہے، اور وہ صلہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے ذریعے سے دیتے ہیں، وہ صلہ کبھی ہدایت کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ لیکن اصول طے ہے کہ اگر اسلام نہ ہو تو اس صورت میں کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ہر نیکی کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کی دولت سے بہرور ہو، پھر ملے گا ثواب۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور نہیں روکا اللہ، وما منعهم، اور نہیں رکاوٹ ہے ان کے لیے اس بات سے کہ قبول کیے جائیں ان کے صدقات کے، ان کے نفقات، الا انہم، مگر یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، اور نہیں آتے ہیں وہ نمازوں کو مگر سستی کے ساتھ، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مگر ناگواری کے ساتھ۔ یہ ایک اور چیز آئی منافقوں کی پہچان، وہ کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے۔ اعاذ باللہ آج کل جو مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں دل کی ناگواری کے ساتھ، ان کے لیے بڑا سامان عبرت اس کے اندر موجود ہے۔ اور جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، مکروہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی اس آیت کے اندر بڑا سامان عبرت موجود ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، سو آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اچھا نہ لگے آپ کو ان کا مال اور ان کی اولاد، انما يريد الله ليعذبهم، اللہ چاہتے ہیں کہ انہیں عذاب دیں ان مال و اولاد کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں، وتزهق انفسهم، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کفر میں ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت کبھی کسی شخص کی ایمان کو یا کفر کو دیکھ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ دولت تو ہر ایک کے لیے، پیسہ تو ہر ایک کے لیے، یہ کافر کو بھی ملے گا، یہ منافق کو بھی ملے گا، یہ صاحب ایمان کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں سب کے لیے رکھیں، آکسیجن سب کے لیے، پیسہ سب کے لیے، رزق سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، پانی سب کے لیے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خاص نہیں ہے کہ مومنوں کو ملے گا کافروں کو نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مال و اولاد کی کثرت کو دیکھ کر آپ کہیں تعجب میں نہ پڑ جائیں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں۔ مال و اولاد کی کثرت کسی کے لیے بھی اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، پہچان نہیں۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ مال اس لیے زیادہ دیتے ہیں کسی انسان کو، اولاد اس لیے زیادہ دیتے ہیں چل تو دنیا ہی میں مزے اڑا لے، اس لیے کہ تیرے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ وہ آپ ہی میں سے منافقین، وَمَا هُمْ مِنكُمْ، لیکن وہ تم میں سے نہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے، قسمیں کھاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، چمچہ گیری کرتے ہیں آپ کی کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہے۔ پھر ان کو کون سی چیز مجبوری کرتی ہے چاپلوسی پر؟ فرماتے ہیں ڈر اور بزدلی۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون، وہ اتنے بزدل ہیں کہ جب جنگ کے موقع پر ان کو بلایا جاتا ہے تو اگر ان کو کہیں پہاڑ میں کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے نا، ادھر جا کر چھپ جائیں لیکن جنگ میں شرکت نہ کریں۔ لو یجدون، اگر مل جائے ان کو، ملجأ کوئی ٹھکانہ، کوئی جائے پناہ، او مغارات یا غار، او مدخلا یا کوئی سر گھسانے کی جگہ، لولوا الیہ وهم یجمعون، تو سرپٹ لگام توڑ کر سرپٹ اسی طرف نکلیں گے، سرپٹ اپنے لگام توڑ کر، یجمعون جیسے کسی آپ دیکھتے نا جانوروں کو جب لگام توڑ کے وہ بھاگتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ، فرماتے ہیں ان کو بھی اگر کوئی جائے پناہ، کوئی غار یا کہیں پر بھی سر چھپانے کو بھی جگہ مل جائے تو یہ لگام توڑ کر سرپٹ اسی کی طرف بھاگ نکلیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ پورے عرب سے آیا کرتی تھی، مال غنیمت بھی پورے عرب کے پاس آیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر ان کو زیادہ دیا کرتے تھے، اور مالدار جن کو حاجت نہیں، خصوصاً جو زکوٰۃ کے حقدار نہیں، صاحب نصاب نہیں، تو ان کو نہیں دیا کرتے تھے، تو یہ منافقین اس پر ناراض ہوا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا ذوالخویسرہ، بعد میں جا کر زمانے طویل کے بعد یہ خوارج کا بانی بنا،
جانتے ہیں نا کون سے خوارج جو سارے صحابہ کو کافر کہتے تھے، جس بھی شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا وہ کافر ہو گیا. ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نہروان کے مقام پر جنگ کیا اور ان سب کو تہہ تیگ کیا تھا. تو یہ ذوالخویسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات تقسیم کر رہے تھے آپ کو کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہو. آپ نے کہا کہ اگر میں نہ انصاف کروں پھر کون انصاف کرے گا، ان لم عادل فمن یعدل، پھر کون انصاف کرے گا. اسی جیسے شخص کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کیا کرتے تھے، یہ اگلی آیات 2 آیات اتری. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو طعنہ دیتے ہیں آپ کو صدقات کے سلسلے میں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، بس اگر انہیں ان کی خواہش کے مطابق اس مال میں دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں ان کی خواہش کے مطابق نہ دیا جائے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر کیا ہی اچھا ہوتا، اگر وہ راضی ہو جاتے جو کچھ انہیں دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. وقالوا، اور یوں کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ ہی دے گا ہمیں اپنے فضل سے اس کا رسول. انا الی اللہ راغبون، ہم سب تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یہاں سے آگے اب صدقات کے 8 مصارف کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں، ان 8 مصارف کی قرآن کریم یہاں پر وضاحت کر رہا ہے. اس کو آپ غور سے سماعت فرمائیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقات فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے. والعاملین علیہا، اور صدقات پر کام کرنے والوں کے لیے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو. وفی الرقاب، اور غلاموں کے چھڑانے کے لیے. والغارمین، اور قرض داروں کے لیے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہے یہ چیزیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. حق ہے، یہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. واللہ علیم حکیم. صدقات کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے پہلے 2 ہیں الفقراء والمساکین. فقراء اور مساکین میں زیادہ فرق نہیں ہے. فقیر کہتے ہیں بہت زیادہ غریب کو، اور مسکین کہتے ہیں تھوڑے سے غریب کو. قصہ مختصر، جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی نہ ہو یا اس کے بقدر پراپرٹی یا پیسہ نہ ہو وہ انسان فقیر اور مسکین. فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین جس کے پاس تھوڑا سا ہو لیکن نصاب کی حد کو وہ نہ پہنچتا ہو. تو زکوٰۃ ان لوگوں کو لگے گی جو فقیر ہو یا جو مسکین ہو. لیکن اب یہ ہے کہ ایک انسان مسکین ہے، زکوٰۃ شرعاً اس کو لگتی ہے اس معنی کر کے اس کے پاس 612 گرام جو چاندی یعنی 52.5 تولہ پرانے دور کے مطابق، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو آج کل کی مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے 50,000 کے آس پاس بیٹھتا ہے، 45-50,000. اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس 20,000 ہے، 30,000 ہے، تو شرعاً زکوٰۃ کا وہ حقدار ہے. لیکن دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس کل کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کے پاس جیب میں خرچہ نہیں ہے، دوائیوں کے لیے 20 روپے نہیں ہے، تو آپ کس کو دیں گے؟ فقیر کو یا مسکین کو؟ یہاں پر حاجت کو پیش نظر رکھ کر آپ فقیر کو دیں گے، پھر اگر بچ جائے پھر مسکین کو دیں گے آپ. تو اسی لیے قرآن نے کہا للفقراء والمساکین. نمبر 2 والعاملین علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باضابطہ طور پر عامل مقرر تھے جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مختلف قبائل اور مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے. تو ان کے خرچات اور اخراجات وہ بھی اسی زکوٰۃ سے وصول کیے جاتے تھے. گویا کہ بالفاظ دیگر ان کی تنخواہ بھی اسی زکوٰۃ سے لی جاتی ہے. مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ والعاملین علیہا کے تحت موجودہ زمانے کے اندر مدارس یا دیگر اداروں کے اندر جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، سفرا وغیرہ، ان کی تنخواہ بھی جو ہے زکوٰۃ کے مد سے دی جا سکتی، اگرچہ بعض فقہا اس کے مخالف ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، یہ تیسرا مد ہے، چوتھا مد، کہ اگر کوئی نو مسلم ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اس میں 2-3 چیزیں فرمائی گئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ غیر مسلم
جس کا اسلام کی طرف میلان ہو اور امید کی جا رہی ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا، تو اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس میں وہ نو مسلم بھی آئے گا جس نے اسلام قبول کیا لیکن ابھی اس کا اسلام کمزور ہے، تو اس کی زکوٰۃ کے مد سے اس کی تھوڑی سی مدد کی جائے تاکہ وہ اسلام پر مضبوط و مستحکم اور استقامت کے ساتھ جم جائے، اس کی بھی مدد کی جا سکتی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اب یہ مد باقی ہے یا مد ختم ہو گیا؟ بہت سارے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ مد ختم ہو گیا، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بعض کچھ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ مد اب بھی باقی ہے۔ موجودہ زمانے کے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی ملک میں آج کل کے دور کے اندر بھی ضرورت محسوس ہو کہ مسلمانوں کے نو مسلم جو ہیں ان کے قدموں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا ہے، یا اسی طریقے سے جو غیر مسلم ہے اور ان کے اسلام کے قبول کرنے کی امید و توقع کی جا رہی ہے، تو اب بھی زکوٰۃ کے مد سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، تو ان غلاموں میں سے بعض کو ان کے آقا اور مالک کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر تم ہمیں اتنا پیسہ دو گے، مثلا 1,00,000، 5,000، 20,000 جو بھی رقم ہوتی، تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ اس کو مکاتب کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ ان غلاموں کی بھی زکوٰۃ کے مد سے مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ آزادی کو حاصل کر سکیں۔ والغارمین، قرض خواہ، قرض دار لوگ، کسی انسان پر قرضہ اتنا چڑھ گیا کہ اس کی پراپرٹی جو ہے یا اس کا سامان تجارت جو ہے وہ کم پڑ گیا اور قرضہ زیادہ ہو گیا، تو ایسے قرض دار لوگوں کی بھی، یا قرضہ چڑھا ہے کسی کا بھی اس پر لوگوں کا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، لاکھوں روپے تھے لیکن سارے پیسے خرچ ہو گئے، اب اس بیچارے نے قرضہ اٹھایا، یا اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پھنسا ہے، یا اس کے پاس دولت تو ہے لیکن بشکل سامان تجارت ہے، اب مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور قرضہ اتنا زیادہ ہے جو اس کی دولت اور سامان تجارت سے زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں کے بھی زکوٰۃ کے مد سے مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کی مدد کی جائے اس مال کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد کی، اگر آپ خود جہاد نہیں کر سکتے ہو پھر مجاہد کی مدد کیجیے، اگر نہیں تو پھر کم سے کم اس کے گھر والوں کی مدد کیجیے، ان کو ہیلپ کیجیے۔ وابن السبیل، وہ بھی مجاہد ہی کی طرح ہے۔ وابن السبیل، اور اسی طریقے سے مسافر کی مدد کیجیے۔ وابن السبیل، ابن السبیل سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے وطن کے اندر، اپنے علاقے اور اپنے گھر کے اندر تو بڑا مالدار ہے لیکن کہیں پردیس میں پھنس گیا اور وہاں پر اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے واپس اپنے وطن کو پہنچ سکے، تو ایسے شخص کی بھی زکوٰۃ کی مد سے مدد کی جا سکتی۔ اب آپ کہیں گے ان مدارس کی اور دارالعلوموں کی جو مدد کی جاتی ہے وہ کس مد میں کی جاتی ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اس کی ایک تو فقراء اور مساکین کا مد ہے، کیونکہ اکثر لوگ امیرن چنگسن نصیب قرآن پارون مدرسن پارون کہتے ہیں، اکثر لوگ بیچارے دور دراز دیہاتوں سے آتے ہیں، تو ان کی جو مدد کی جاتی ہے وہ فقراء اور مساکین کے مد میں کی جاتی ہے، ٹھیک۔ اور نمبر 2، بہت سارے فقہاء نے کہا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ مجموعی طور پر جب ہم ان آیات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو یہاں پر زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں اس میں 2 علتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک علت یہ ہے کہ غربت کی بنیاد پر آپ کسی کی مدد کیجیے، اور ایک علت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ کسی کی مدد کیجیے، تو اعلاء کلمت اللہ کے اندر پھر مدارس بھی آ جائیں گے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، باقی سارے کے سارے مد جو ہیں وہ کس میں آ جاتے ہیں؟ غربت کے اندر آتے ہیں۔ فقہاء احناف کہتے ہیں کہ عاملین کے سوا، عاملین یعنی جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ہیں، ان کے سوا جتنے بھی مد ہیں ان سب میں فقر شرط ہے، تب جا کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ فقیروں کو، مسکینوں کو، مؤلفہ قلوب کو، رقاب کو، غارمین کو، فی سبیل اللہ، ابن السبیل، ان سب میں اگر ضرورت ہوگی، غربت ہوگی تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ان کی مدد نہیں کریں گے زکوٰۃ کی مد سے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یؤذون النبی، جو نبی کو اذیت دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان کے کچے ہیں، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ،
آپ کہہ دیجئے کان کے کچے ہیں لیکن تمہارے لیے بھلائی کے لیے، یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر یقین کر لیتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور باعث رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا تم میں سے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منافقین آ کر مختلف قسم کے ہیلے بہانے کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر پر اعتبار کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جب بھی کوئی جرم کرتے تو کہتے کوئی پرواہ نہیں ہے، پیغمبر کو کوئی بھی جھوٹا بہانہ بتا دینا وہ مان جائیں گے، اس لیے کہ وہ کان کے کچے ہیں۔ یہ کان کے کچے اردو میں ایک محاورہ ہے اور عربی کے اندر بھی کہتے ہیں ایسے شخص کو اذن، جو ہر کسی کے بات پر بھروسہ کر لے۔ یہ کہنے والا ایک منافق تھا، اس کا نام تھا نبتل بن حارث، کہ تمہیں جو مرضی آئے کر لو، کوئی پرواہ نہیں، پیغمبر کو بعد میں کچھ بھی جھوٹا بہانہ بتا دینا، وہ ہمارے باتوں پر بھروسہ کر لیں گے، اس لیے کہ وہ سب کی باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ کان کے کچے، لیکن اگر وہ تمہاری باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے، اور اس لیے کہ وہ صاحب ایمان لوگوں پر یقین کر لیتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، لیکن اپنے اس عمل کے ذریعے سے تم پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہو کہ ظاہر کچھ باطن کچھ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو خوش کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ اسے راضی کریں۔ ان كانوا مؤمنين، اگر وہ مؤمن ہوتے، الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فان لہ نار جہنم، اس کے لیے ہے دوزخ کی آگ، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہی ہے بڑی رسوائی۔ ایک مرتبہ ایک محفل کے اندر کچھ منافقین موجود تھے جن میں سے جلاس ابن سوید، کیا نام تھا؟ جلاس ابن سوید اور ودیعہ بن ثابت، ان دونوں بدبختوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شان میں گستاخی کی۔ وہاں پر ایک انصاری صحابی میں موجود تھے، حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلاس ابن سوید نے کہا، ان کان حقا ما یقول محمد فانا اشر من الحمار، جو کچھ محمد کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو پھر میں گدھے سے بھی بدتر ہوں۔ حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ یہ تم کیا بک رہے ہو، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں فلاں شخص فلاں فلاں جگہ بیٹھ کر اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو پھر میں گدھے سے بھی بدتر ہوں۔ وہ مکر گئے، ہم نے نہیں کہا، اور قسمیں کھانے لگے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولتا، ہم نے نہیں کہا۔ حضرت عامر ابن قیس نے دعا کی، خدایا جب تک تو اس کا فیصلہ نہ فرما دے ہم دونوں فریقوں کے بیچ، ہم یہاں سے کھڑے نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر یہ آیات اتاری جس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا، یہ جو آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ حقیقتاً دل سے آپ کے مخالف ہیں، اور عامر ابن قیس جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اتاری جائے کوئی صورت ان کے متعلق، تنبئهم بما فی قلوبهم، اور وہ صورت بتلا دے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، آپ کہہ دیجئے مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر کے رہیں گے ان چیزوں کو جن سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے دریافت کریں، لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے، انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو مذاق کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، کنتم تستہزئون، لا تعتذروا، مت بہانے کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم ایک جماعت کو تم میں سے معاف بھی کر دیں، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک دوسری جماعت کو ہم عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے سفر میں، تو بہت سارے منافقین نے آپ کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ
ان سے کھانے کے لیے تو کچھ بن نہیں رہا ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ روم و ایران کو فتح کرنے کا، روم و ایران کو شکست دینے کا۔ ادھر سے ان کو یہ ڈر بھی رہتا تھا کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ اترے جس صورت میں ان کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے اور ان کی حقیقت کا سب کو پتہ چل جائے۔ یہ چونکہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، تو یہ ساری کی ساری ان کی مذاق کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دی۔ اب ان کو حاضر کیا گیا، کیا تم نے ایسی باتیں کہیں؟ کہا نہیں، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا مذاق کے اندر بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں؟ اللہ اور اس کا رسول کوئی کھلونا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں اس قسم کی گستاخیاں کرتے ہو؟ یہاں پر ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ علماء نے کہا کہ کفریہ باتیں کہہ کر اسلام کا مذاق اڑانا بھی کفر ہوتا ہے۔ کفریہ باتیں کہہ کر، خواہ وہ داڑھی کے متعلق ہو، ٹوپی کے متعلق ہو، پردے کے متعلق ہو، وہ نماز کے متعلق ہو، اذان کے متعلق ہو، زکوٰۃ کے متعلق ہو، ان ساری کی چیزوں کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں بھی کفر ہیں۔ کفریہ باتوں کا کہنا مذاق ہی کے اندر، حضل الکفر بالکفر، مذاق کے ذریعے سے کفریہ باتیں کہنا کفرن، وہ بھی کفری ہے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ ان کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم۔ ان میں سے دو شخص، تو خاص طور پر تین آدمی تھے یہ جو گفتگو کر رہے تھے مذاق کی، لیکن ان میں سے ایک شخص تھے جو مذاق تو نہیں کر رہے تھے لیکن چپ چاپ ان کی بات کو سن رہے تھے، اس کا نام تھا مخاشن۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی اور انہوں نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا، اور پھر باضابطہ جنگ یمامہ کے اندر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں تو دوسری جماعت کو ہم عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین جو ہیں مرد اور منافقین عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کی تعلیم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکیوں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں یعنی بخل کرتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فنسیہم، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافقین لوگ ہیں ہی فاسق۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، دوزخ کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہ دوزخ کی آگ ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی لعنت ہے ان پر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی منافق لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں پورے دنیائے کفر کو دیکھ لیجئے، پورے دنیائے عیسائیت کو دیکھ لیجئے، یہودیت کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر اسی آیت کا مصداق بنے ہوئے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، لوگوں کو برائیوں کی تعلیم دیتے ہیں اور نیکیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور بخل کرتے ہیں۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، ان منافقین کا انجام بھی انہی لوگوں کی طرح ہوگا جیسا کہ ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے دیگر بڑی بڑی قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہوئی، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، طاقت میں بھی بڑھ کر تھے، طاقت میں بھی، وہ اکثر، اور بڑھ کر تھے مال میں بھی اور دولت میں بھی۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، فاستمتعتم، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی مذاق اڑا لو جیسا کہ ان لوگوں نے مذاق اڑایا، اور گھسو تم بھی جیسے کہ وہ لوگ گھسے۔ اولئک حبطت اعمالہم، تم انہی کی چال چلتے ہو، وخذتم کالذی خاضوا، تم بھی انہی کی چال چلتے ہو جس چال وہ چلے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ جن کے اعمال غارت ہو گئے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خاسر، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا، عاد و سمود کے جو عذاب تھے، یا جو زلزلے آئے، یا جو طوفان آئے، یا جو بستیوں کو الٹ اور پلٹ دیا گیا،
تم کہیں بالکل نڈر اور بے خوف ہو کر نہیں رہنا، معمون و مطمئن ہو کر کہ تم کو ان کی طرف تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم کو بھی انہی کے نقش قدم پر تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ الم یأتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود، وقوم ابراہیم واصحاب مدین، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے، والمؤتفکات، اور الٹی ہوئی بستیاں۔ کون سی الٹی ہوئی بستیاں؟ کس قوم پر آیا تھا عذاب جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا؟ کل ہی آپ نے پڑھا قوم لوط کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا تھا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ نہ تھا ان پر ظلم کرنے والا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بعض کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، اہل ایمان کی پہچان کیا ہے؟ وہ نیکیوں کی تعلیم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر عنقریب اللہ تبارک و تعالی رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان مردوں کے ساتھ اور اہل ایمان عورتوں کے ساتھ ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور نفیس رہائش گاہیں ہوں گی ان کے لیے، فی جنات عدن، ابدی باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی تعالیٰ کی تھوڑی سی خوشنودگی بھی بہت بڑی دولت ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے راضی، اللہ تعالیٰ کی رضوان من، تھوڑی سی بھی خوشی اللہ تعالیٰ کی مل جائے نا، اس سے بڑھ کر کوئی دولت آئے گی۔ تفصیلات انشاءاللہ کل 11ویں سپارے میں۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم مأواہم جہنم وبئس المصیر، اے پیغمبر کافروں کے خلاف جہاد کیجیے اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ انتہائی بدترین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دشمنوں کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ دشمن جن کا کفر صاف صریح اعلانیہ تھا اور معلوم تھا یہ کافر، ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرے وہ دشمن تھے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے پکے کافر تھے، یعنی منافق، ان کے خلاف آپ کو زبان کے ذریعے سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ فقہا نے کہا کہ جس ملک کے اندر، جس علاقے یا جس خطے کے اندر آپ کو موقع میسر نہ ہو اور آپ کا لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ امن موجود ہو، جیسے کہ یہاں پر، تو اس صورت کے اندر آپ ان کے خلاف تلوار سے تو جہاد نہیں کر سکتے، لیکن آپ زبان کے ذریعے سے اسلام کے دلائل کو ان کے سامنے، حقانیت کو ان کے سامنے پیش کیجئے اور اسلام کی دعوت ان کو دیجئے۔ وغلظ علیہم کے ذریعے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جہاں دین کا معاملہ آئے وہاں پر مداہنت اور نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے، انسان ایسا گیا گزرا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو آپ فولاد بن جائیں، پہاڑ بن جائیں اور سنگ دل اور لوہا بن جائیں، اور اگر دین اسلام کے بارے میں گستاخیاں کی جائیں تو آپ موم بن جائیں، نرم بن جائیں، یہ مداہنت ہے جو دین کے اندر جائز نہیں۔ وغلظ علیہم، جہاں سختی کا موقع ہو وہاں سختی کے ساتھ پیش آئیے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا، وہ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی کہ انہوں نے باتیں نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور انہوں نے کفریہ باتیں کہی، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور کفر کیا انہوں نے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ایسی چیز کا جو وہ حاصل نہ کر سکے، اور انہوں نے اس کام کی بھی سازش کی جس کو وہ نہ کر پائے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہیں ان بدلہ دے رہے ہیں وہ مگر صرف اس بات کا کہ اللہ نے ان کو خوشحالی سے نوازا اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی اختیار کریں تو اللہ ان کو عذاب دے گا دردناک، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کا زمین میں کوئی بھی دوست اور نہیں مددگار۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کا لشکر بڑا تھا، 30,000 لوگ تھے، کچھ آگے کچھ پیچھے، اب اپنے علاقے میں داخل ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھے، جن کو کہ صاحب السر کہا جاتا، رازدار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ نے اچانک دیکھا کہ ایک گھاٹی کے اندر جو ہیں وہ 12 آدمی ہیں نقاب پہن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حذیفہ نے ان کو دکھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا، آپ کے ان کو دیکھتے ہی ان پر ایسا رعب پڑا کہ وہاں سے وہ فرار ہو گئے اور وہ بھاگ گئے، وہ لوگ بھاگ گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا، جانتے ہو تم کون تھے؟ یہ منافق تھے مدینہ کے باضابطہ، اور ایک سازش اور پلاننگ کے تحت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ اب جب بعد میں مدینہ میں پہنچے تو ان سے باز پرس ہوئی تو وہ اللہ کی قسمیں کھانے لگے، ہم نے ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی، ہم کہاں حملہ کرنے کے لیے آئے، ہم تو تھے ہی نہیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا، اور انہوں نے اس کام کی بھی سازش کی جس کو وہ نہ کر پائے۔ آگے تفصیلات کل 11ویں سپارے میں آئیں گے۔ پھر باضابطہ ان کا جو مرکز اور ہیڈ کوارٹر تھا مسجد زرار، اس کو گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ وما نقموا، مدینہ منورہ میں غربت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چاروں طرف سے جہاد ہونے لگا۔ جب جہاد ہونے لگا تو پھر اس کی وجہ سے پھر خوشحالی بھی آئی مسلمانوں کے اندر، بنو نذیر کے باغات، بنو قریظہ کے باغات، یہ سب کے سب مسلمانوں کو مل گئے، تو ان کو خوشحالی ملی چاروں طرف سے۔ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اسی کا صلہ دے رہے ہیں کہ آج پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں؟ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم صدقہ بھی کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکوکاروں میں سے بنیں گے۔ ایک شخص تھے، ان کا نام کتابوں میں آتا ثعلبہ بن حاطب، کیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری مال کے اندر خوب خوب برکت دے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ضرورت سے زائد مال اچھی چیز نہیں، رہنے دو، اللہ نے جس حالت میں تم کو رکھا ہے ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے برکت دے۔ اللہ کے رسول نے پھر منع کیا، وہ پھر کہنے لگے، اللہ کے رسول دعا کیجئے میری مال میں برکت ہو۔ اللہ کے رسول نے بہت منع کیا، زیادہ مال اچھی چیز نہیں ہے، یہ کسی کسی کو جچتا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، ہر ایک کو نہیں جچتا ہے۔ بہرحال جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ان کے پاس بکریاں تھیں اور اونٹ وغیرہ تھے، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے ان کے اونٹ اور بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ مدینہ کی جگہ ان کے لیے تنگ پڑ گئی، چنانچہ یہ مدینہ سے دور کسی بستی میں چلے گئے۔ پہلے اگر یہ 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اب 2 نمازیں پڑھنے لگے، ظہر اور عصر۔ پھر ایک زمانہ آ گیا کہ بکریاں اور زیادہ ہو گئی، تو مدینہ سے دور کہیں جنگل میں چلے گئے اپنی بکریوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر۔ اب جمعہ کو آنے لگے، ایک زمانہ کہ پھر جمعہ کے لیے آنا بھی بند ہو گیا، اتنا زیادہ مال ہو گیا۔ اور ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے ان کے پاس زکوٰۃ اور صدقات کو وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے آگے سے مذاق اڑایا کہ یہ کیسا ٹیکس ہے، مذاق، زکوٰۃ کو ٹیکس کہا، اور کہا کہ ابھی تو میرے پاس ہے نہیں، میں دیکھتا ہوں بعد میں خود ہی حاضر کر دوں گا، لاؤں گا۔ چنانچہ یہ شخص یوں ہی محروم القسمت ہو گیا۔ بعد میں آتا ہے روایت میں کہ اللہ کے رسول کے پاس مال لے کر حاضر ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا۔ پھر کچھ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے، ابو بکر حضرت عمر کے زمانے، عثمان غنی کے زمانے میں ہر بار یہ اپنا مال لے کر آتے، لیکن سارے خلفائے راشدین نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے مال کو لینے سے انکار کیا ہے، اس لیے میں تمہارا مال نہیں لیتا ہوں۔ روایت کا دوسرا حصہ تو تھوڑا سا مشکوک سا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کی توبہ قبول نہیں کی۔ اللہ کے رسول تو یقیناً توبہ قبول کرنے والے تھے، یاس خلفائے راشدین نے، اللہ تو توبہ قبول کرنے والے تھے، لیکن پہلا حصہ بالکل درست لگتا ہے۔ اس میں کون سا والا حصہ؟ جس میں یہ کہا گیا کہ ان کا مال زیادہ ہو گیا تھا اور مال کی زیادتی کی وجہ سے
بعد میں انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا نہیں کیا جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ خدایا اگر تو نے ہم کو مال دیا تو ہم صدقہ دیں گے۔ اس سے فقہاء احناف نے ایک مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر نظر مان لی کسی بھی نفل کام کی، خدایا میرا فلاں کام بن گیا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، میرا فلاں کام بن گیا تو میں 10 رکعتیں نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام بن گیا تو میں ایک بکرا تیری راہ میں ماروں گا، اس نظر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس شخص نے بھی یہاں پر یہی نظر مانی تھی اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں خوب خوب صدقے کروں گا، لیکن بعد میں اس نے اس نظر کو پورا نہیں کیا، اس لیے عتاب خداوندی کا شکار ہو گیا۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون، پس جب اللہ نے اس کو اپنے فضل سے نوازا بخلوا به تو اس نے بخل کیا، وتولوا وهم معرضون اور اس نے منہ پھیرا، اور وہ منہ پھیر لینے کے عادی ہیں منافقین۔ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، بس اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ الى يوم يلقونه، اس دن تک جس دن کہ وہ اللہ سے جا ملیں گے یعنی قیامت تک۔ بما اخلفوا الله ما وعدوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی۔ وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ الم يعلموا، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم، اللہ جانتا ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی، ان کے رازوں کو بھی، ونجواهم اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ ہی غیب کو جاننے والے ہیں۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو اہل ایمان پر نفل صدقات کے سلسلے میں الزام تراشی کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جن کو کہ اپنی محنت مزدوری کے سوا زیادہ میسر نہیں، ان پر بھی وہ طعنہ دیتے ہیں۔ فیسخرون منہم، پس وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ نے بھی ان کا مذاق اڑایا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ منافقین کا کام ہی یہی تھا کہ وہ مسلمانوں پر کسی نہ کسی طریقے سے طعنہ اور الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ ایسے کچھ واقعات پیش آئے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اختلاف روایات بہت سارا مال انہوں نے پیش کیا۔ اب 800 اوقیہ چاندی کیا، 800 درہم کیا، یا 4000 دینار کیا، یا جو کچھ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ معاذ ساز و سامان کے فراہم کیے۔ حضرت عمر نے آدھا گھر کا سامان، حضرت ابوبکر نے سارا گھر کا سامان دیا۔ تو یہ لوگ الزامات لگانے لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر کہ یہ شخص ریاکار ہے، اس لیے دکھا دکھا کے صدقہ کر رہا ہے، دیکھو میں نے کتنا صدقہ کیا۔ جو دینے والے ان کو تو یہ کہنے لگے جس نے زیادہ دیا، اور جو کم دینے والے تھے، مثلا ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ گئے پوری رات ایک یہود کی مزدوری کی اور اس کے باغ کو پانی دیا۔ یہودی نے صبح ان کو 2 سا کھجوریں دی، انہوں نے 1 سا لا کر اپنے بچوں کو گھر میں کھانے کے لیے دی، چونکہ گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور 1 سا لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، 2-3 کلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور چندے کے غزوہ تبوک میں پیش کیا۔ تو اس پر الزامات لگانے لگے، دیکھو یہ اللہ کے رسول کے راستے میں غزوہ تبوک میں چندہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، مال کی کمی اور زیادتی کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اخلاص کی وجہ سے ان کے مال کو قبول کیا، اور اس لیے روایات میں آتا ہے کہ بعد کے زمانے کے لوگ اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو میرے صحابی کی 1 مد کو نہیں پہنچ سکتے۔ 1 مد یعنی معمولی سا 200 گرام۔ والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے۔ ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کا سن 9 ہجری میں انتقال ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ،
ان کے بیٹے عبداللہ بڑے مخلص مسلمان تھے۔ جب ان کے والد منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، میرے والد کی نماز جنازہ پڑھیے، نیز آپ کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی قمیص مبارک ان کو عطا کی۔ چونکہ جس وقت غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، صحابہ کرام نے اپنے کپڑے دیے، لیکن حضرت عباس قد کے اندر بڑے لمبے تھے، ان کو کسی کا کرتا فٹ ہی نہیں آنے لگا، تو عبداللہ ابن ابی بھی دراز قد تھے، لمبے قد کے تھے، اس وقت انہوں نے اپنا کرتا نکال کر حضرت عباس کو عطیہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احسان کا بدلہ چکایا کہ اس موقع پر کفن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی کو عطا کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ ہوا یہ تھا کہ جب آپ تھوڑی سی تاخیر سے گئے تو انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول تشریف نہیں لائیں گے، انہوں نے اس کی جنازہ پڑھ کر خود ہی ان کو قبر میں اتار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو باضابطہ عبداللہ ابن ابی کے جنازے کو بخاری میں آتا ہے کہ قبر سے باہر نکالا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر نے روکنا چاہا، کپڑے سے پکڑا، یا رسول اللہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور یہ آیت پڑھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ کہتا ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں میں نہیں بخشوں گا، آپ کیوں اس کی استغفار کر رہے ہیں، کیوں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ نماز جنازہ بھی استغفار ہی ہوا کرتا ہے، مردے کے لیے دعائے مغفرت۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر مجھے چھوڑو، مجھے اللہ نے منع نہیں کیا نماز جنازہ پڑھنے سے، اللہ نے یہ کہا چاہے تو پڑھو چاہے نہ پڑھو، چاہے تو پڑھو چاہے نہ پڑھو، مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 بار میری نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ اس کو معاف کر دے گا تو میں 70 بار اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سب سے بڑے دشمن، جس نے کہ باضابطہ سازشیں کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی پر تہمت لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر تہمت لگائی اسی نے، اور بڑی بڑی سازشیں کی دشمنوں کے ساتھ مل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر 100 آدمیوں نے دل کے اندر 100 منافقوں نے ایمان قبول کیا۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ نماز جنازہ سے پڑھ کر فارغ ہوئے، آگے 2-3 آیتوں کے بعد ایک آیت آئے گی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف سختی کے ساتھ منع کیا کہ آئندہ آپ ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ خوش ہوئے المخلفون، وہ لوگ جو کہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، کس چیز پر پیچھے چھوڑ دیے گئے، بمقعدہم خلاف رسول اللہ کے رسول کے بعد کے جانے کے بعد اپنے پیچھے بیٹھنے پر، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد، یعنی اس بچے جہاد اسمل گسنش، ہم بچ گئے اور ہمیں ادھر جانے کی وہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، اس چیز پر وہ بڑے خوش ہیں۔ وَكَرِهُ، اور وہ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ وَقَالُوا، اور وہ یوں کہتے ہیں، لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، نہ نکلو تم گرمی کے اندر، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ کہہ دیجئے دوزخ کی آگ زیادہ گرم ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر وہ سمجھتے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا وہ ہنس لیں لیکن آخرت میں ان کو بہت زیادہ رونا پڑے گا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئیں گے وہ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ان کو سزا ہوگی ان کے کرتوتوں کی۔ یہاں معلوم ہوا کہ زیادہ ہنسنا شریعت کے اندر اچھی چیز نہیں، یہ جو کامیڈی ہوتی ہے، یہ لطیفے ہوتے ہیں آج کل اور چینلز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں باضابطہ بطور آرٹ کے مزاح کو پڑھایا جاتا ہے اور اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر ڈرامے بنتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور کہتے ہیں ہم بھی ایک عبادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کو ہنساتے ہیں، انٹرٹینمنٹ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں زیادہ ہنسنا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان سنجیدہ ہونا چاہیے، ہنسے انسان لیکن اتنا نہیں کہ انسان اس کو پیشائی زندگی بنا لے۔
کامیڈی کو، انٹرٹینمنٹ کو انسان زندگی کا پیشہ بنا لے، یہ محبوب اور پسندیدہ چیز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ وَلِيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پس اگر اللہ آپ کو واپس لائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر آئندہ کبھی جہاد کا موقع آئے اور وہ آپ سے اجازت طلب کریں، للخروج، جہاد میں نکلنے کی، آپ کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، اب تم ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ نہیں لڑو گے، میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم پہلی بار پیچھے رہ جانے پر راضی ہو گئے تھے، فقعدوا مع الخالفین، سو تم بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ یعنی آئندہ کے لیے بین لگا دی گئی کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی جہاد کے اندر اب شرکت نہیں کر سکتے، لیکن اتفاقاً پھر کسی جنگ کی نوبت آئی نہیں، چونکہ غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ نماز پڑھیں منافقین میں سے کسی کی بھی، مات ابدا جو کہ مر جائے ان میں سے، ابداً کبھی بھی، ولا تقم علی قبری، اور نہیں آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ انتقال کر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں۔ گویا کہ نماز جنازہ ان کی نہ پڑھی جائے یہ ان کے لیے ایک عبرت اور ایک سزا ہے، ایک تعزیانہ ہے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، آپ کو خوش نہ آئے ان کا مال اور ان کی دولت، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں، فیہا اس مال کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کے اندر، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے اور اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان منافقین میں سے جو خوشحال لوگ ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، کیا اجازت؟ غیر حاضر رہنے کی، جہاد میں نہ جانے کی۔ وقالوا، اور یوں کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں رہنے دیجئے پیچھے بیٹھ جانے والوں کے ساتھ، اپاہجوں کے ساتھ۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، یعنی پات کن بہن کمن سے تھے، باقی تو سارے جہاد میں چلے گئے، تو گھروں میں کون رہے گا؟ اب عورتوں کے ساتھ ہی رہنا مقدر ہوگا۔ وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن پیغمبر اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ان کے ساتھ، جاہدوا، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، اولئک لہم الخیرات، اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے بھلائیاں ہیں، وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تیار کر رکھے ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اوپر کے اس آدھے صفحے کے اندر ایک مضمون آیا، مضمون کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے وہ لوگ لپکتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، لیکن جو لوگ منافق ہیں، چاہے وہ مدینہ کے ہوں یا مدینہ سے باہر کے ہوں، فرماتے ہیں وہ مختلف ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں کہ ہم جہاد میں نہیں جائیں گے۔ من جملہ صرف یہی نہیں کہ مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ جہاد سے جی کتراتے تھے، بلکہ مدینہ سے باہر بہت سارے دیہاتوں کے اندر بھی کچھ ایسے منافقین تھے جو اس موقع پر جنہوں نے جہاد سے جی کترایا۔ وجاء المعذرون، اور آئے آپ کے پاس، المعذرون من الاعراب، بہانہ باز لوگ، المعذرون من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم، کہ ان کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت دی جائے، کہ ان کو اجازت دی جائے کس چیز کی؟ غیر حاضر رہنے کی، جہاد میں نہ جانے کی۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب جن لوگوں نے کفر کیا ان میں سے انہیں آ پہنچے گا دردناک عذاب۔ کیا ہر ایک پر جہاد فرض ہے؟ دیکھیں جہاد کی دو قسمیں، ایک ہے جہاد فرض کفایہ، ایک ہے جہاد فرض عین۔ عام حالات کے اندر
جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ سرحدوں پر اسلام کا دفاع کرتے رہے، مسلمانوں کا دفاع کرتے رہے اور جہاد کرتے رہے، باقی لوگ معاش کو سنبھالے، معیشت کو سنبھالے، کاروبار کو سنبھالے، تعلیم کو سنبھالے، تعلم کو سنبھالے، تربیت کو سنبھالے، دیگر جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ان کو سنبھالے۔ لیکن جب دشمن تمہارے شہر پر اس طریقے سے اٹیک کر دے کہ تمہارا وجود خطرے میں پڑ جائے، تمہاری نسل کشی کا اندیشہ ہو، جیسا کہ غزہ کے اندر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے ہر ایک شخص پر۔ اس صورت میں پھر کوئی عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جانا تو ہے ہی، تو بجائے اس کے کہ برمیوں کی طرح مردہ موت مرو، لڑتے ہوئے شہادت کی موت مرو۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا على المرضى اور نہیں بیماروں پر، ولا على الذين اور نہیں ان لوگوں پر، الذين لا يجدون ما ينفقون جو نہیں پاتے ہیں وہ مال جسے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حرج کوئی گناہ نہیں ان پر، جہاد میں نہ جانے پر ان لوگوں پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں۔ کن لوگوں پر؟ یعنی اگر بیمار اور کمزور لوگ اور جن کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہاد میں نہ جائیں تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں، بشرطے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے رہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں، مخلصوں پر کوئی بھی الزام نہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور نہیں ہے الزام ان لوگوں پر، علی الذین ان لوگوں پر، اذا ما اتوک جب کہ وہ آپ کے پاس آئے اس حال میں، لتحملهم تاکہ آپ انہیں سواری دیں، قلت آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ میں نہیں پاتا وہ سواری جس پر میں تم کو سوار کروں، تولوا وہ آپ واپس ہوئے اس حال میں کہ واعینہم تفیض من الدمع ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، حزنا اس غم میں، اللہ یجدو کہ کیوں نہیں پاتے وہ مال جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ما ينفقون۔ یہ 7 آدمی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ جنگ کے اندر شرکت کریں لیکن سفر بڑا طویل ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، بغیر سواری کے آپ کے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہربانی ہوگی ہمیں سواری عنایت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس تو سواری ہے نہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو یہ بڑے مایوس ہو کر، غمگین اور رنجیدہ ہو کر اس حال میں آپ کی محفل سے نکلے کہ آپ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ قرآن کریم کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کی منظر کشی باضابطہ ان آیات کے اندر کی گئی۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جہاد کے اندر شرکت کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، لیکن پھر جب انہیں موقع نہیں ملتا سواری نہ ہونے کی بنیاد پر تو وہ روتے ہوئے آپ کی محفل سے واپس ہوتے ہیں۔ یہ 7 آدمی حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن کعب، عمر بن حمام، عبداللہ بن مغفل، حرمی بن عبداللہ اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب لوگ تھے۔ ایک بار پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے جو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتی ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ اور نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر جو کہ آپ کے پاس آئے، لِتَحْمِلَهُمْ تاکہ آپ ان کو سواریوں سے نوازیں، قُلْتَ آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علی میں نہیں پاتا وہ سواریاں جن پر میں تمہیں سوار کروں، تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا وہ غمگین ہو کر، پریشان ہو کر آپ کی محفل سے واپس ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ غم یہ تھا کہ اللہ یجدو ما ينفقون کیوں نہیں پاتے وہ مال جسے وہ راہ خدا کے اندر خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جہاد میں نہ جانے کی، درا حال ہے کہ وہ مالدار بھی ہیں، وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ رہیں پیچھے عورتوں کے ساتھ، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پس وہ جانتے نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔